الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس پارٹ 18۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 18واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز بدھ 20 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 3 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے کچھ پروگراموں میں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے چند حقائق پیش کیے گئے، اور آج بھی انہی کی ذات کے حوالے سے چند معروضات مزید پیش کی جائیں گی، تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ جو کچھ وسوسوں کی دھند ہے یہ چھٹ جائے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے پچھلے 2-3 پروگراموں سے کہ جب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے تو یروشلم میں وہ گھنٹیاں نہیں بجائیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا آج کے پروگرام میں ذکر یوں سمجھ لیں، جان لیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تورات اور انجیل کے بعد نازل ہوئی، اور بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں نماز کی تاکید بیان کی گئی ہے، نماز کی فرضیت، اس کا اہم ہونا بیان کیا گیا، لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا، اور طریقہ ہے موجود کتب احادیث میں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جیسے نماز پڑھی ویسے امت نے پڑھنا شروع کر دی، اور حضور نے کیسی نماز پڑھی؟ بالکل ویسی پڑھی جیسے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو سابقہ نبیوں کی نماز اور حضور کی نماز یہ آپس میں مطابقت رکھتی ہے، اسی لیے قرآن میں نماز کی تفصیلی آیات نہیں ہیں، صرف اس کی تاکیدی احکامات والی آیات ہیں۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ جب واقعہ معراج ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کو باجماعت نماز پڑھائی تھی، اور وہ جگہ یروشلم میں یہی بیت القدس شریف میں یہی بیت المقدس تھا، یہی مسجد الاقصیٰ تھی جہاں پہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں باجماعت نماز ادا کی تھی۔ تو یہ دو باتیں ثبوت ہیں، اشارہ ہیں کہ جب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوبارہ یروشلم کا انتظام سنبھالیں گے تو وہ نماز کا سلسلہ ویسے ہی قائم ہوگا جیسا کہ امام المہدی والی نماز ہے، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے، کیونکہ مسجد الاقصیٰ پہ پرانی اس قدیم اور اہم ترین نماز کا، باجماعت نماز کا ثبوت ہے۔ ایک بات۔ دوسری یہ بات کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے بروئے قرآن پاک کی آیت میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 59 کہ جی عیسیٰ علیہ السلام مثل آدم ہیں۔ تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو مثل آدم قرار دیا گیا اور اس میں کیا کیا نکات ہیں، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، مختصر چند باتیں عرض ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
کیونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے، کنواری پاک سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، تو اس نسبت سے ان کا مٹی کے حوالے سے تخلیق کیا جانا، خلقہ من تراب کا ذکر اور کن فیکون کی شان، یہ بھی ایک نعت ہے۔ اچھا، اصل جو ہم آج اپنے اس موضوع میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ آدم علیہ السلام کی مثل قرار دیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ ہے ہمارے آج کی اس یعنی ٹاپک سے ریلیٹڈ بات، ہمارے موضوع سے جڑا ہوا نقطہ یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان تو کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کے لیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مثل آدم کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ اس حقیر نے پہلے بھی بہت سے پروگرام اپلوڈ کیے المسیح عیسیٰ بن مریم اور 9/11 کے عنوان سے۔ اس میں قرآن پاک کی تقریباً 8 آیات پیش کی گئی تھیں اور ان پہ بات کی گئی تھی، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک کی 8 آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوبارہ اس زمین دنیا پر آئیں گے، تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 یہ بھی ان 8 آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے واپس آنے کا ثبوت ہے، کہ جب ان کا پہلا زمانہ تھا، جب وہ یروشلم میں اپنی والدہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنی جوانی تک کا جو حصہ زندگی کا گزارا، لیکن وہ یروشلم پہ خلافت قائم نہیں کر سکے تھے۔ ٹھیک ہے، دشمنوں نے انہیں صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اب یہ آیت کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا جو اعلان آدم علیہ السلام کے لیے تھا، دراصل وہی اعلان عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے بھی ہے، کیونکہ عیسیٰ کو مثل آدم قرار دیا جانا یہ بے معنی بات نہیں ہے۔ ایک تو ان کا یہ نازل ہونے کا ثبوت ہے، دوسرا یہ ثبوت ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ نازل ہوں گے تو وہ خلافت قائم کریں گے، تو جب وہ خلافت قائم کریں گے تو وہ خلافت اسلامی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ عیسائیت کی خلافت نہیں ہوگی، کیونکہ عیسائیوں کو وہ خود ختنے کا حکم دیں گے، کیونکہ وہ خود سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سنت ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں، حضور کی اتباع میں نماز پڑھنے والے ہیں، امام المہدی کی نماز میں اتباع امام المہدی کی اتباع میں نماز ادا کریں گے۔ تو جب وہ سنت ابراہیمی کا پرچار کرنے والوں کے گروہ میں ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس وقت کے عیسائیوں کو ختنہ کرنے کا حکم نہ دیں؟ تو اس لیے عیسائی وہ خود ہی یعنی حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے کہنے پہ ختنہ کریں گے، ہم زبردستی ان کا نہیں کریں گے، ایک بات۔ پھر حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام خود عیسائیوں کو سمجھائیں گے کہ میری پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی کرو، خنزیر کھانا چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب وہ سارے اسلامی احکامات نافذ کریں گے اور ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مثل آدم خلیفہ ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا حقیقی پر تو وہ ثابت کریں گے، بنیں گے، دکھائیں گے، یروشلم پر خلافت اسلامی قائم کریں گے۔ ہاں، اب یہ کہ سجدہ آدم میں خلافت اور سجدے کے مزید حقائق کیا ہیں اور کیوں عیسیٰ کو مثل آدم قرار دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔